بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام فاروق نہیں ہے، لقب ہے۔ آپ کا نام تو عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں 3 روایات آتی ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو فاروق اللہ تعالیٰ نے کہا، اور 2 واقعات ہیں کہ جب ابتدائے اسلام تھا مسلمان دار ارقم کے اندر جمع ہوتے تھے، علل اعلان عبادت نہیں کرتے تھے، تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحاب کس جگہ ہوں گے؟ تو آپ کی بہن نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہے، کہ جب حضرت عمر وہاں داخل ہوئے تو وہاں کے مسلمانوں نے دیکھا، انہوں نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا کہ یہ نہ ہو کہ حضرت عمر تکلیف دے، کیونکہ ابھی تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر کہا کہ اے عمر، کب مسلمان ہوں گے؟ کب تم حق کو مانو گے، حق پہ عمل کرو گے؟ تو حضرت عمر نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور کلمہ پڑھتے ہی عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر ہیں؟ کیا ہم سچے ہیں؟ کیا ہم جنتی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ہی حق پر ہو۔ تو کہا پھر چھپ چھپا کر رہنا اور چھپ کر عبادت کرنا حق والوں کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے کہا آؤ ہم مکے کے اندر کعبہ شریف کے پاس عبادت کرتے ہیں۔ تو آگے آگے حضرت امیر حمزہ اور پچھلی صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کعبہ شریف کے اندر عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جا کر عبادت کی، کسی کافر کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ روکے، کیوں؟ ایک بہادر آگے حضرت حمزہ تھے اور پیچھے حضرت عمر تھے۔ کفار ان دونوں سے ڈرتے تھے کیونکہ یہ بہت ہی بہادر تھے۔ جب عبادت کر لی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر تم تو فاروق ہو، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا، اور منافق کہتا تھا کہ کسی یہودی کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں۔ تو جو یہودی تھا وہ تو جانتا تھا کہ یہودی مکر و فریب والے لوگ ہیں، اس نے کہا کہ فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروائیں گے۔ تو منافق نہیں مانتا تھا، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور حق پہ اس وقت وہ یہودی تھا، وہ منافق نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے منافق کے حق میں فیصلہ نہ دیا بلکہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق کلمہ پڑھتا تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا، اس نے کہا، باہر نکلا اور کہا کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں ماننا، ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہ حضور کے فیصلے پر اعتراض کیا، حضور کا فیصلہ نہ مانا۔ تو جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر کے پاس کیوں گئے تھے؟ اس وجہ سے کہ حضرت عمر کفار پہ سختی کرتے تھے، نرمی صرف مسلمانوں کے لیے رہتی تھی ان کی۔ تو اس منافق نے سمجھا کہ یہ یہودی ہے، تو حضرت عمر کے پاس جب جائیں گے تو حضرت عمر اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر کی سختی اور نرمی حق پر ہوتی تھی، کہ جہاں سختی کرنے کا حکم ہوتا تھا سختی کرتے، یہاں نرمی کرنے کا حکم ہوتا نرمی کرتے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو اس منافق نے کہا کہ ہم تم سے فیصلہ کروانا ہے، ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے بولو۔ بولنے سے پہلے یہودی نے کہا کہ پہلے ایک بات آپ سن لیں کہ یہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور فیصلہ نہ مانے تو اس کا فیصلہ میں اس طرح کرتا ہوں۔ تو اس وقت بھی آپ کو فاروق کہا گیا،
یعنی آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں کہ منافق کا منہ توڑ جواب دیا کہ جو منافق تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جذبات میں آ کر کافروں کے خلاف کر کے، یہودی کے خلاف کر کے لوگوں کے حق چھین لیں، لیکن اسلام ہر ایک کو انصاف دلاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی پہ بھی ظلم نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو۔ اسلام انصاف پسند ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہا جائے، کہ جس کی جتنی غلطی ہے اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے۔